کشمیر کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی وادی کشمیر میں پہلا ایسا کالج جو پورے نارتھ انڈیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا رہا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں راجہ اعجاز علی جو اس وقت جنہیں آپ اکثر بحیثیت سیاستدان سمجھتے ہیں، بتا دوں کہ یہ اس کالج کے چیئرمین بھی ہے۔ بڑا نیا ہی کالج ہے اور مزید کیا کچھ اس میں ہے ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ سر، واٹس دس آل اباؤٹ؟ شکریہ زبیر صاحب۔ سب سے پہلے اس کا دو مشن ہیں۔ جو ایک مشن ہے وہ تو سوشل مشن ہے، اور دوسرا مشن جو ہے وہ پروفیشنل مشن ہے، کیونکہ میں خود انجینئر رہا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو میں ٹچ کروں گا۔ سوشل مشن میں پہلے بتاؤں کہ یہاں سے ہمارے ہر سال 5,000 بچے باہر بیرون ریاست چلے جاتے ہیں انجینئرنگ کی ٹریننگ کرنے کے لیے۔ مختلف برانچیں ہیں، مختلف پرابلمیں ہیں۔ پہلے تو ان کو ایک مختلف ٹمپریچر، جو ان کا یہاں کشمیر ٹھنڈی جگہ ہے، گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ بڑا ایک ماحول مختلف ان کو وہاں فیس کرنا پڑتا ہے۔ پھر والدین کی نگرانی نہیں رہتی ہے تو ان کا ماحول کا اور بگڑنے کی پرابلم رہتی ہیں۔ والدین کا بہت بڑا جو اپنے اخراجات ہیں، ڈرفٹ ہے، کوئی افورڈ کر سکے نہ کرے وہ ہوتا ہے۔ پھر کئی چیزوں میں بچے انوالو بھی ہو جاتے ہیں، اور ذرا کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے سیاسی طور پر بھی، تو پھر بھی بچے اور والدین پریشان رہتے ہیں۔ ہماری ایک بہت بڑی یہ سوشل پرابلم ہے۔ اس کے لیے میں بہت دکھی رہا، ٹچی رہا، تو میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں آج تک انجینئرنگ کالج یہاں اسٹیبلش ڈائریکٹ نہیں ہونے دیے، تو میں نے یہ انجینئرنگ کالج یہاں تیار کیا، جس میں کہ ہمارے پاس 360 سیٹیں پہلے فرسٹ ایئر میں دی گئی ہیں، اور خاص کر اب پروفیشنلی آتے ہوئے، کیونکہ میں آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا آلریڈی جو کالجز ہیں، ہاؤ اٹس ڈفرنٹ دین؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ آلریڈی یہاں ایک ہی کالج ہے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ پوری کنٹری میں انجینئرنگ کالجوں کی مشرومنگ ہوئی ہے، اور ان کو دیا گیا ہے کہ بنائیے بہت، اور لیکن ہمارے یہاں کشمیر میں بننے نہیں دیا۔ یہاں ایک SSM کالج ہے جنہوں نے کافی اپنی کوششیں کی ہے، محنت کی ہے، ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ اب ہم نے ایک بڑھ چڑھ کر یہاں ایسے کالج بنایا جس میں کہ وہ برانچز لائی جو وہاں اویلیبل نہیں ہیں۔ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس وقت زبردست ڈیمانڈ ہے ورلڈ میں، تمام کنٹری میں، وہ انٹروڈیوس کیا ہے۔ IT انجینئرنگ ہے، اس کی زبردست ڈیمانڈ ہے۔ کمپیوٹر انجینئرنگ نیٹ ورکنگ بڑے زبردست ڈیمانڈ ہے۔ IT انجینئر، یہ اپنا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن کی ڈیمانڈ ہے، تو سول کی تو رہتی ہی ہے۔ یہ ساری برانچز ہم نے یہاں انٹروڈیوس کی ہیں، اور ساتھ میں ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ پڑھائی کے لیے ایک تو ہم نے بڑی قابل چن کے ہم نے فیکلٹی تیار کی ہے جو بچوں کے آنے پر جوائن کریں گے۔ پرنسپل ہم نے ایک حیدرآباد سے ابھی لائے ہیں، جو وہاں پچھلے 30-35 سال سے کام کر رہے تھے کالجوں میں، وہ آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو لیبارٹریز رکھی ہیں وہ اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹریز ہیں، جن میں لیٹسٹ فیسلٹیز آپ کو انویسٹیگیشن کی، ریسرچ کی اویلیبل ہیں۔ پھر ورکشاپس بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں میرا اس میں ارادہ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ میرا ٹچ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس وقت اسکل ڈیولپمنٹ میں بڑا انٹرسٹ رکھتی ہے، تو ہم ان سارے بچوں کو تعلیم کے دوران میں اسکل کی بھی اپنی فیلڈ میں ایسی ٹریننگ کروائیں گے جہاں وہ ایڈیشنل ڈپلوما لے کے جائیں گے، تاکہ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہوئے وہ اپنے امیجیٹلی اسکل کو یوز کرتے ہوئے فیلڈ میں جگہ بھی ان کو مل جائے۔ اور خاص کر ہم ان کا ایک پروگریسو ایسا چارٹ تیار کریں گے، لوگوں کے انڈسٹریز کے ساتھ ایکسپوجر کریں گے۔ ہم باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ ٹائی اپ کر رہے ہیں ایکسچینج پروگرامز کے لیے، سینئر کلاسز پر 8 سیمسٹر 7 سیمسٹر میں، تاکہ بچوں کی پلیسمنٹ بھی ہمیں آسان ہو جائے۔ سر، اکثر بچوں کی شکایت رہتی ہے، وہ یونیورسٹیز یا اس طرح کے کالجز جوائن کرتے ہیں، لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہی نہیں۔ دیکھیے ڈگری دیکھیے سب سے پہلے یہ ایک بڑی سرٹیفکیشن ہے کہ ہمارے کالج میں جو بچے ابھی آئیں گے وہ تو بوپی کی سلیکشن ہو رہی ہے۔ بوپی تب سلیکشن کرتا ہے جب اس کو گورنمنٹ کا اپروول ہوتا ہے، جب یونیورسٹی کا ایفیلیشن ہوتا ہے، جب AICT کا اپروول ہوتا ہے۔ ساری چیزوں کے گورنمنٹ کے اپروول اس وقت ہونے کے بغیر بورڈ آف پروفیشنل ایگزامینیشن انٹرنس نہیں کرتا ہے، تو یہی اس چیز کی تصدیق، یہ ایک اس کی تصدیق ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بوپی کا اپنی سیٹیں فل اپ کر لیں گے، ان کی 2 کاؤنسلنگ ختم ہو جائیں گی،
تو اس کے بعد ہمارا اپنا مینجمنٹ کوٹا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی ایس آر او آ رہا ہے جس میں یہ اجازت ہوگی پرائیویٹ کالج کو کہ جو بھی انفلڈ سیٹس ہیں وہ بھی ہم ڈائریکٹلی فل کر لیں گے ان بچوں سے جو پی سی ایم میں 10+2 ہیں اور جو 50% ابو مارکس ہیں، جو اے آئی سی ٹی کے یہ اسٹینڈرڈس کیے ہوئے ہیں، اس پر ہم کریں گے۔ اس کے لیے میری بچوں سے یہ رہے گی درخواست کہ آج سے ہی جو بچے چاہتے ہیں ہمارے کالج میں آ کے رجسٹریشن پروویژنل کروا لیں، کہ جو ہی پروسیس اے آئی سے اس کی بوپی کی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اپنی پروسیس سٹارٹ کریں گے ایڈمیشن کی۔ سر کئی بچے ایسے ہیں نا جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی مالی خلط انہیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ سماج میں کئی ہمارے بچے ایسے ہیں جو خطۂ افلاس سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کچھ رکھا ہے؟ ایسا ہے کہ اس میں 5% سیٹیں ہم ریزرو رکھتے ہیں، اور میں نے خاص کر اس میں توجہ دی ہے کہ جہاں ایسے بچے جو قابلیت رکھتے ہوں اور ان کی مالی حالت اچھی نہ ہو، ان کو ایک تو وہ فیس میں کنسیشن مل جاتا ہے، دوسرا ہم انشور کر رہے ہیں کیونکہ میرا عالمی چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ سے وقتاً فوقتاً ان کو اور بھی امداد دی جائے گی۔ تو یعنی کہ ہر ایک تعلیم کے نقطے میں نے بڑی کوشش یہ رکھی ہے کہ اس کالج کا جو میں نے پریمبل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے میں اچھے بچوں کو، خواہ وہ کسی بھی اسٹیٹا آف لائف سے جو سوسائٹی سے آئیں، ان کو ایک کامن معیار پر لا کر ان کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایسی کروں کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کی ہو، وہ انجینئر بنے اور ذمہ دار شہری بنے اور کمپٹیٹو ایگزامز کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس کی فیسلٹی بھی ہم ان کو 4th ایئر کے بعد انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے۔ اب کئی بچے جو اس وقت ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں، میں بھی وہ انٹرسٹڈ ہوں، تو کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا ابھی امیڈیٹلی یہ ہے کہ ہمارا جو یہ کالج ہے یہ میرگنڈ میں ہے، یہ ساتھ بڑا نزدیک ہے، 17-18 کلومیٹر ٹوٹل سٹی سے ہے، تو یہ ناربل کے قریب ہے، وہ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو سائٹ ہے اس سائٹ پر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، یا ہمارے کالج میں آ کر وہ اپنا دیکھ کر اپنی رجسٹریشن پروویژنل کروا سکتے ہیں۔ چلیے، اتنی مفید جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ کو بہت خاص کر اس وقت جو بچے ابھی بوپی کے کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں ان کا کو متوجہ کروں گا کہ بچوں، آپ کاؤنسلنگ میں جانے سے پہلے اگر چاہو تو ناربل بہت نزدیک ہے، میرگنڈ بہت نزدیک ہے، اتر کر 10 منٹ اندر جا کر کالج کمپلیکس کو دیکھ کر آئیے، آپ خود اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی کہ انفراسٹرکچر دیکھنے کے بعد بھی آپ کو کئی چیزوں کا احاطہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے سر، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویلکم، شکریہ۔ تو ناظرین، آپ تھے راجہ اعجاز علی جو کہ چیئرمین ہیں کشمیر کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی۔ دینک سویرا کے لیے سری نگر سے میں قریشی۔